میرے اندر میں 100 کوڑے مارے جس سے میری یہاں اس گاؤں کے اندر میں میری عزت آلودہ ہو جائے۔ اس نوجوان وہاں کے لیڈر نے کہا جس دن تمہاری غلط قدم اٹھے گی اس دن ہم فوراً چڑھ کر 100 کوڑے ماریں گے۔ جب اس بچہ پیدا ہوا تو گاؤں کے محلے کی عورتیں اور وہاں کے نوجوانوں نے کہا کہ فلاں کی بیوی کی اولاد ہوئی ہے، بڑی نیک صالح ہے، یقیناً وہ عورت نیک تھی، وہ خاتون نیک تھی جس کی وجہ سے اپنے شوہر کے بغیر پوری زندگی گزار رہی ہے۔ اور جب اس اولاد پیدا ہوا اس اولاد کو پالا اور پوسا جوان کیا۔ جب جوان کرنے کے بعد اس بچے کو علم دہ بنایا اور اس عورت نے کہا میرے لیے میرے بیٹے کے لیے ایک فعال نوکری کی ضرورت ہے، نوکری بھی ہو جاتا اس نوجوانوں کو۔ عثمان اس خاتون نے اپنے یہ سر کا دوپٹہ کبھی سر سے نیچے نہیں گری ہے اور اپنے قدم کو قدم کے سامنے میں اللہ کے سامنے سرخم کرتی تھی۔ اللہ سے مانگتی تھی پروردگار، اے مالک کائنات، اے خالق کائنات، تو نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو نے پیدا فرمایا ہے، تیرے سوا کسی کو میں نہیں مانتا ہوں، تو دونوں جہاں کا مالک ہے، اس لیے کہ میں اپنی قدم کو اللہ کے سامنے میں سرخم کرتا ہوں۔ جب اس نوجوانوں نے جوان ہوا اور عثمان نے اپنے بیٹے کے لیے اپنے بہو کے لیے ڈھونڈا بہو کو لایا، اس بہو نے کچھ دن اس ماں کے ساتھ ان بیٹوں کے ساتھ ان جوانوں کے ساتھ رہا۔ لڑکا کے نوکری ہے اور اس نوکری کی وجہ سے کبھی ان کی بیوی کے شوہر سے شکایت نہیں کرتا، اپنی ساس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، مگر 1 اور 2 3 سال کے پاس ہنڈیوں میں ہنڈی کھڑکھڑانے لگا۔ کیا ہوا کہ فلاں کی بہو ایسی تھی کہ صبح اٹھ کر سویرے اپنے ساس کے لیے چائے بناتی تھی، آج 3 سال کے اندر میں اپنے ساس کے لیے جرم سبب کیوں توڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ پہاڑ کیوں توڑ رہا ہے، ان کے ساتھ جرم سبب کی پہاڑیں کیوں سمیٹ رہا ہے۔ آج وہ عورت، وہ بوڑھی عورت نے جس وقت اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو پیٹ میں نہلانے لے کر رہی تھی اور اس بچوں کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والا اس خداوند قدوس ہے جس نے ہم آپ کو پیدا فرمایا ہے، اور اس اولاد کو پیدا کرنے کے بعد اپنے شوہروں سے شکایت کرتا ہے تیری ماں مجھے کھانے نہیں دیتی ہے، تمہاری ماں تو ہمیں ستاتا ہے، اور اس بوڑھی عورت نے بھی اپنی بہو کے ساتھ بدزبانی بدسلوکی استعمال نہیں کی تھی بلکہ بیٹی کے نام سے پکارتی تھی، مگر شوہر کو کہتے کہتے ایک ایسا نوبت آیا کہ اپنے شوہر کو بھی بری بتایا ہے کہ تیری ماں میرے ساتھ رہے گی تو میں چلے جاؤں گی اپنے میکے کے یہاں۔ اس شوہر نے کہا میری ماں نے جس وقت میرا باپ نہیں تھا، جس وقت اپنے باپ کے بارے میں پوچھتا تھا اپنی ماں سے، ماں کہتی تھی تیرا ابا آ رہا ہے، تیرا ابا آ رہا ہے، تیرا ابا آ رہا ہے۔ اس نوجوانوں نے سب نے اپنے ماں کے بارے میں یہ اظہار کرتی تھی کہ ماں میرے ابا کو ظاہر کر دیجیے، میرے ابا کو سامنے میں دیکھ لے، مگر وہ امی اپنے بیٹے کے سامنے ظاہر نہیں کرتا تیرے باپ انتقال ہو جائے۔ اس عورت اس دن گھر آئی ہے 3 سال ہونے کے بعد، اس نوجوانوں کی بیوی اس کی ماں سے بے زبانی لگانے کی بات، اگر تیری ماں رہے گی تو میں نہیں رہوں گا، اس لیے میں اپنی ماں کی حق لے جاتی ہوں۔ اس کا صبر نوکری پر جاتا ہے، جانے کے بعد اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا شوہر میرا بات نہیں مانا ہے، میں اپنی ماں کی یہاں جاتی ہوں۔ ماں کی یہاں جانے کے بعد وہ لڑکا گھر آتا ہے، گھر آنے کے بعد اس نے کہا کہ ماں میری بہو کہاں گئی ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا جس نے تمہیں ہمارے نام میں اپنے پیٹ پر رکھا ہے، 2.5 سال ہم نے دودھ پلایا ہے، تیری بہو نے میرے بغیر مجھ سے مشورہ اور رائے نہیں دیکھ لیا، اپنا تھیلے لے کر سواری کو لگایا، اپنی سواری پر بیٹھی اور چل دی ہے۔ ماں بیچاری رونے لگی، بیٹا میں اظہار یہی کرتا ہوں میں نے جو سوچا تھا کہ میں اس طرح میں دنیا کے اندر میں اور وہاں کی لیڈروں سے میں نے کہا تھا جس دن میرا قدم ڈگمگا جائے اس دن مجھے 100 کوڑے مارے گا۔ میں تیری بیوی کو میں نے شادی کر کے لایا اور میرے گھر کے بے برکتی چلی گئی ہے، میں اللہ سے مانگتا ہوں اے مالک کائنات تو انصاف کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ آج نوجوانوں کے اندر دیکھیے نوجوان یہی ہوتا ہے کہ باپ بیٹھا ہوا ہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے، اگر میاں بیوی کا معاملہ پیش آ جائے تو کہتا ہے بیوی تو نے اپنی ماں کو 500 روپے دی ہے، باپ کو تو نے پیسہ دیا ہے، جس کے میاں بیوی کے اندر میں نفرت پیدا ہونے لگتا ہے اور وہ آپسی میں لڑکا نوجوانوں میں اپنی ماں
کے ساتھ نہیں دیتا ہے، باپ کے ساتھ نہیں دیتا ہے، بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ پیش کرتا ہے، نفرت پیدا کرنے لگتا ہے۔ اس نوجوانوں کو سوچنا چاہیے، اس نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے جس ماں نے ہمیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے ہمیں بچپن کی حالت میں ہم بھوکے پیاسے بیمار کی حالت میں تھے، جس وقت ہماری ماں نے رات کے 12 بجے اٹھ کر ڈاکٹروں کے اسپتالوں میں پہنچتے تھے، میرے بیٹے کے لیے روتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے علاج کرا دیجیے، میرے بچوں کو صحیح سالم کر دیجیے، مگر خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اس نوجوانوں نے اپنے ماں کے ساتھ رسولوں کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ جب ماں کی جنتوں کی نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازہ ہے، ہم اور آپ سمجھتے نہیں ہیں، علماء کی بات سنتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں، حدیث پڑھتے ہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں، روزہ رکھتے ہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ دنیا ہماری یہ قائم ہے، زمین ہمارا یہ ہے، آسمان ہمارے ہیں، چاند اور تارے موجود ہیں۔ اس زمانے کو یاد رکھیے جس وقت آج سے 100 سال بعد زمانے کو یاد کیجیے، آج تارے کہاں چلے گئے؟ جب دنیا والوں اور نوجوانوں میں اپنے ماں کے ساتھ سلوکی کرے گا تو اللہ کے وہ تارے چھپ جائیں گے، زمین شرما جائے گی، اس لیے کہ قوم کے اندر میں ماں باپ کے اندر میں عزت و احترام آ رہا ہے۔ اس لیے کہ شاعر کہتا ہے کہ واج تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں، گر عمل کرتے تو ہم پر دن برے آتے نہیں۔ اس لیے ہم سب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش ہونا چاہیے۔ اس لیے اپنی بات کو پوری کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ دل لگے دعوت یہ رہے، اس لیے زیادہ وقت نہیں ملا اور بہت قیمتی بات کر رہے تھے اور میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اب میں سیدھے میں اپنے بڑے بھائی حافظ وقاری شہرواز صاحب سے یعنی امام خطیب مسجد نور الہی کیلا والی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نعتیہ شاعری سے ہم سامعین کو نوازیں۔ قاری شہنواز مائک پر ڈائٹ